تو حکومت جو ہے وہ اعتدال پسندی کی اور روشن خیالی کی تبلیغ کر رہی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مذہبی دانشور جو ہیں مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر مذہب کا ایک تجدیدی ویژن جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ مثلا وہ تجدیدی نہیں، تجدیدی ہے، اور وہ یعنی اور پردے کے بارے میں جہاں تک چہرے کی ٹکیا کا تعلق ہے وہاں تو کچھ علماء کا بھی اختلاف ہے، لیکن یہ حضرات جو ہیں وہ سر کے بال بازو کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ سطر میں شامل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ رقص ہے یا موسیقی ہے یا مصوری ہے، تو یہ انسان کی حس لطیف جو حس ہے اس کا ایک لازمی تقاضا ہے ان کے مطابق۔ پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ کہتے ہیں کہ داڑھی جو ہے اس کا وہ قرآن پاک میں کہیں حکم نہیں آیا داڑھی کا، اور اسی طرح قرآن پاک میں سود کھانے کا جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ جو سود دیتا ہے وہ تو بیچارہ مجبور ہے، اس کا تو بس نہیں چل رہا، اسے تو دشواری پیش آئی، مشکل آئی، وہ مصیبت میں پھنس گیا تب اس نے لیا۔ اسی طرح وہ قرآن پاک میں جو یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بنانے کا کہا گیا ہے، ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس وقت کا یہ حکم تھا، لہٰذا اقلیتوں کو ایک اسلامی ریاست میں تو اقلیت اور مسلمان جو ہے وہ ایک ہی درجے کے شہری ہوں گے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کے بارے میں ہمیں ایک تفصیلی کچھ بتائیں، تاکہ اگر آپ کی بھی رائے یہی ہو تو ہم سمجھیں کہ بہت سی دنیا کے لیے اسلام ایک بڑا لبرل اور بہت آسان ہو جائے گا، قابل عمل ہو جائے گا بہت سی دنیا کے، اور اگر آپ اس کے خلاف ہیں تو پھر یہ ذہن یہ اس طرف لوگوں کے جا رہے ہیں اس کی کوئی صحیح قسم کی تردید ہو سکے۔ یہ جو مسئلہ آپ نے چھیڑا ہے اس کی کچھ نہ کچھ خبریں مجھ تک بھی پہنچتی ہیں، اگرچہ میں کچھ زیادہ ٹیلی ویژن دیکھنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ خاص طور پر یہ مباحثے وغیرہ اور یہ چیزیں ہوتی ہیں ذرا لیٹ ایٹ نائٹ، اور میں ذرا جلدی سو جانے کا عادی ہوں تو میں ان کو نہیں دیکھتا ہوں، لیکن مجھے سننے میں آتا رہا ہے کہ اس طریقے سے بعض دانشور جو ہیں اس کام کو کر رہے ہیں جس کا کہ آپ نے حوالہ دیا ہے۔ اب اس کا جو ہے میں دو اعتبارات سے اس کا انالیسس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو 1400 سال کی جو اسلام کی تاریخ ہے، بلکہ 1450 سال کی، اس میں اس کا پس منظر کیا ہے، اور ایک جو ہمارا کنٹمپریری جو اس وقت سیناریو ہے دنیا کا، اس کے اعتبار سے اس کے ڈانڈے کہاں ملتے ہیں۔ دیکھیے، ایک فتنہ ابتدا ہی سے شروع ہو گیا تھا، اور وہ فتنہ یہ تھا کہ اللہ کو مانو، اللہ کی کتاب کو مانو، رسول کو ماننا کیا ضروری ہے۔ اس فتنے کو سب سے پہلے یہود نے اٹھایا مدینے میں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اچھا رسولوں میں سے بھی اپنے رسول کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، کیا ضروری ہے کہ ہم محمد پر ایمان لائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا ہمیں بھی مومن مانا جائے، ہمیں بھی برابر کا سٹیٹس دیا جائے، جس پر قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں لوگوں میں سے کہ جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ ہرگز مومن نہیں ہے۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ ایمان بالرسالت بیچ میں سے غائب ہے، اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اور اس کو فرمایا گیا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ اللہ تعالیٰ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ دھوکہ صرف اپنے آپ کو دے رہے ہیں، کسی اور کو نہیں، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں۔ پہلا فتنہ یہ تھا۔ میں یہاں پر ایک آیت آپ کو سنانا چاہتا ہوں، سورہ نساء میں 150 151 جو دو آیات ہیں اس میں اس مرض کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کا کفر کرتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ ہم تو اللہ اور اس کے رسول میں تفریق کریں گے۔ یفرقون بین اللہ ورسولہ، رسولوں کو مانو نہ مانو کوئی ضروری نہیں ہے، اللہ کو مانو یعنی اللہ کی کتاب کو مانو، اور رسول کی سنت جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے، رسول کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ جو فتنہ ہے جس کے بارے میں اب قرآن یہ کہہ رہا ہے اولئک ھم الکافرون حقا، یہ تو پکے اور کٹر کافر ہیں۔
اس کی ذیل میں پہلی مثال میں نے آپ کو دی یہود مدینہ کی، دوسری مثال تھی منافقین مدینہ کی۔ ان کا بھی کہنا یہ تھا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، لیکن رسول تو ایک انسان ہے ہم جیسا، اس کے بھی 2 ہاتھ 2 پاؤں 2 کان ہیں، ایک انسان ہے، ساری بشری ضروریات اور جو حوائج اسے بھی لاحق ہے، ان کی ہر بات ماننا کیا ضروری ہے؟ لازمی نہیں ہے۔ اور خاص طور پر جب حضور نے ہجرت کے 6 مہینے بعد قریش کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ شروع کی ہے اور ان کے قافلوں کا تعاقب کرنے کا معاملہ کیا، اور 7 مہمیں جو ہیں، 8 مہمیں ہیں جن میں سے 4 میں خود حضور بھی شریک رہے اور 4 میں صرف صحابہ گئے، حضور نہیں گئے، تو 4 وہ غزوات کہلاتے ہیں اور 4 جو ہیں سرایا ہیں۔ اس وقت منافقین کے کان کھڑے ہوئے کہ یہ تو کوئی نیا مرحلہ آ رہا ہے اور ہمارے لیے بڑی آزمائش ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ ابھی قرآن میں تو کوئی حکم آیا نہیں جنگ کا، یہ خامخواہ جو چھیڑ چھاڑ محمد کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کا ایڈونچرزم ہے ایک طرح کا، یہ جو کر رہے ہیں یہ اس سے ہاں قرآن کے اندر حکم آتا تو ہم مانتے، لیکن یہ کہ انہیں یہ کام ابھی نہیں کرنا چاہیے، ہم نہیں مانیں گے۔ اسی طریقے سے وہ اپنے بعض مقدمات میں جا کے حضور کی بجائے وہ یہودیوں کی عدالتوں کے اندر طے کرا لیتے تھے۔ تو گویا کہ تفریق بین اللہ والرسول یہ پھر منافقین کی طرف سے ہوئی ہے، پہلے یہود پھر منافقین۔ یہ تو گویا کہ ابتدائی اسلام کے اندر معاملہ ہو گیا۔ اس کے بعد میں 1000 سال کے بعد آ رہا ہوں، ہندوستان میں مغل اعظم اکبر اعظم علیہ ما علیہ، اس کا معاملہ کیا تھا کہ اس نے دین الہی اسی بنیاد پر بنایا۔ اس نے کہا کہ 1000 سال پورے ہو گئے اور قرآن مجید کی 2 آیات سے معلوم ہوتا ہے، اور یہ پٹی اسے مولویوں نے پڑھائی تھی، وہ ابو الفضل اور فیضی 2 بڑے بڑے علماء تھے جو اس کے 9 رتنوں میں شامل تھے، اس نے پٹی پڑھائی تھی، ورنہ وہ تو چٹا ان پڑھ آدمی تھا۔ پٹی یہ پڑھائی گئی کہ اللہ کا ایک دن 1000 سال کا ہوتا ہے، تو ہر رسالت کا دن بھی 1000 سال ہے۔ اب 1000 سال ختم ہو گئے، اب محمد کی رسالت کا دور ختم ہوا۔ اب ایسا کیا جائے کہ صرف خدا کو ماننے کے اصول پر سب لوگ جمع ہو جائے۔ خدا کو سب مانتے ہیں، کون انکار کرتا ہے؟ کوئی مہادیو کہتا ہے، کوئی پرماتما کہتا ہے، کوئی خدائے گاں کہتا ہے، کوئی اللہ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن سب مانتے ہیں۔ زیادہ یہی ہے نا کہ کچھ لوگوں نے خدا کے نائبین بھی مان لیے، خدا کا انکار تو نہیں کرتے نا۔ اس لیے اب ایسا ہونا چاہیے، اس کا نام اس نے رکھا دین الہی، الہ اللہ کے حوالے سے دین، گویا کہ رسالت کی نفی، کیونکہ سارا جو اختلاف پڑتا ہے وہ شریعت سے پڑتا ہے اور شریعت کا تعلق رسولوں سے ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں بھی ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر رسول ہر امت کے لیے ایک شریعت معین کی ہے، ایک منہاج معین کیا ہے۔ تو شریعتوں اور منہاج کے فرق سے یہ تفرقہ ہوتا ہے، اور ہندوستان کی عظمت کے راستے میں یہی چیز حائل ہے کہ یہاں پہ جو مذاہب کا آپس میں کلیش ہے، وہ ہندوستان کو جو مقام ملنا چاہیے دنیا میں وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس کو ختم کرنے کے لیے رسول کو ایک طرف رکھ دو، سنت کو ایک طرف رکھ دو، بس اللہ کو ماننے والے۔ اسی دور میں وہ ہما اوسطی تصوف بھی آیا تھا کہ مسجد مندر ہکڑو نور، ایک ہی نور ہے، مسجد ہو یا مندر ہو ایک ہی نور ہے۔ ان دونوں کے حوالے سے یہ عظیم فتنہ اٹھا تھا۔ اللہ نے بر وقت خبردار کیا، علامہ اقبال کے الفاظ میں، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، انہوں نے اس فتنے کی گردن جو ہے مروڑ دی، ختم کر دیا۔ تو یہ تھا دوسرا تاریخ کے اندر۔ پھر اس کے کئی 100 سال بعد یہ پھر اٹھا ہندوؤں کی طرف سے، راجہ رام موہن رائے۔ راجہ رام موہن رائے بہت بڑا عالم تھا، فارسی کا، عربی کا، انگریزی کا، اور اس نے آئینہ تسلیف نامی کتاب لکھی۔ تسلیس، جب یہ کرسچین مشنریز آئے ہیں تو ان کے جواب میں مسلمانوں کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے آئینہ تسلیس کتاب لکھی۔ تو اس اعتبار سے وہ بڑی عظیم شخصیت تھی۔ اس کو بھی یہی بات سمجھ میں آئی کہ ہندوستان میں رہنے والوں کو اگر ایک کرنا ہے تو یہ مذہبی تقسیم جب تک ختم نہیں ہوگی اس وقت تک یہ ایک نہیں ہو سکتے، اور ہندوستان جو ہے وہ عظمت کے راستے پر نہیں چل سکتا۔ لہذا اس نے بنایا جسے کہ ہندی میں برہمو سماج کہتے ہیں، اور فارسی میں اسے وہ مجلس ایزدی، ایزد خدا کی مجلس، کہ بس خدا کو ماننے کا معاملہ ہے، اس کے اوپر سب جمع ہو سکتے ہیں، باقی یہ چیزیں کیا فرق پڑتا ہے، ان کو چھوڑو، ان کو ختم کر دو۔ یہ دوسرا تھا۔ گاندھی اسی کا چیلا تھا، اس نے خود مانا ہے کہ میں 2 ہی اشخاص سے میں متاثر ہوں، راجہ رام موہن رائے اور ٹالسٹائی جو ایک ادیب تھا روسی۔ اچھا، اس نے پھر اس کو زندہ کیا،
اور متحدہ قومیت جو ہے ہندوستان